الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد. جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا موضوع فدق کے عنوان سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا تھا. ہم نے صحیح مسلم سے کتاب الجہاد اور اس میں باب قول النبی لا نورث ما ترکنا فہو صدقہ، اس کی حدیث نمبر 52، اس کو ہم نے مطالعہ کیا اور اسی کے ضمن میں بعض موضوعات ہم نے ملاحظہ کیے. گزشتہ درس میں آپ کی خدمت میں یہ اہم نقطہ سامنے آیا کہ امت اسلامیہ میں دو ایسے پہلو ہیں کہ جو اصل اختلاف کی وجہ ہیں، اور اسی کی بنیاد پہ بہت سارے ذیلی اور فرعی اختلاف امت اسلامیہ میں وجود میں آئے، اور یہ اختلاف ختم ہونے والے نہیں ہیں. یہ تب ممکن ہے اختلاف کا ختم ہونا کہ ایک روش کے اوپر امت اسلامیہ آ جائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت یا شہادت کے بعد ایک روش صحابہ کے طور پہ تابعین و محدثین کے درمیان اجاگر ہوئی، اور ایک روش اہل بیت علیہ السلام، یعنی طریقے اہل بیت علیہ السلام سے دین کو لینا، یہ ہمارے سامنے ایک منہج اور روش مکتب فکر کے طور پہ سامنے آیا. دونوں میں ہی صحابہ کرام بھی ہیں، تابعین بھی ہیں، تبع تابعین ہیں، محدثین ہیں، کتابیں ہیں، اسانید موجود ہیں، قواعد اس کے بعد جمع کیے گئے، مختلف فنون اور علوم کے اوپر کتابیں لکھی گئیں، اور ایک دوسرے سے ان کتابوں سے استفادہ بھی ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ جو اہل سنت نے لکھی کتابیں وہ قابل استفادہ نہیں ہیں، یا جو علماء تشیع نے خدمات انجام دیں، علمی خدمات، وہ قابل استفادہ نہیں ہیں. ایسی بات نہیں ہے، ایک دوسرے سے استفادہ بھی کیا، بلکہ چوتھی پانچویں صدی ہجری میں شاگردان بھی، استاد شاگرد بھی اس طریقے سے بنے. مثلا ممکن ہے کہ بہت بڑی شیعہ شخصیت ہو، اس کے بعض اساتذہ اہل سنت، علماء، متکلمین یا محدثین رہے ہوں، اور علمی تبادلہ خیال بھی ہوا کرتا تھا، لیکن فضا آہستہ آہستہ تعصب کی طرف چلی گئی، خصوصاً عراق میں جب بویہیین کی حکومت آئی. بویہیین ایک سلسلہ تھا حکومت کا، اور ان کی بعض عراق کے علاقوں میں اور بعض ایران کے علاقوں میں حکومت تھی. اختلاف ہے کہ وہ آیا زیدی شیعہ ہیں یا اسماعیلی شیعہ تھے یا اثناعشری شیعہ تھے، اور رجحان غالب یہ ہے کہ وہ زیدی شیعہ تھے. لیکن ان کے دور میں عباسی حکومت کے ساتھ ٹکراؤ پیدا ہوا، اور شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ہی یہ حکومت عراق میں آئی، اور اس کے نتیجے میں وہاں پر بعض شیعہ سنی مباحث شدید قسم کی کھڑی ہو گئیں، اور آہستہ آہستہ تعصب کی فضا اندر موجود تھی. لیکن حکومتوں کے سلسلے میں، کیونکہ صرف یہ شیعہ کی بات نہیں، شیعہ سنی ٹکراؤ کی بات نہیں ہے، اس سے پہلے کئی ہزار بندے مامون کے دور میں بھی قتل ہوئے سنیوں کے درمیان. قرآن کیا ہے، قدیم ہے یا حادث ہے، اسی کے اوپر آپس میں جنگیں لڑیں، سنی نہیں لڑیں، ایک دوسرے کو ہی مارا. اسی طریقے سے ایک دوسرے کو کافر کہا گیا، ایک دوسرے پہ فتوے لگائے گئے. مثلا امام ابو حنیفہ پہ فتوے لگانے والے علماء اہل حدیث چوٹی کے اور بلند پایہ اہل حدیث علماء موجود ہیں کہ جنہوں نے کہ بعض نے مرتد کہا، بعض نے کافر کہا، بعض نے مرجئہ کہا، پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے فتوے لگائے. یہ تھی تعصب کی فضا. آج بھی ایسا ہی ہے. آپ اس چیز کا اندازہ بآسانی کسی بھی مکتب فکر میں جا کے کر سکتے ہیں، شیعہ ہوں یا سنی ہوں یا کوئی اور مکتب ہو.
ایک ہی مکتب کے ماننے والے بریلویوں میں چلے جائیں، دیوبندیوں میں یا اہل حدیث میں یا فقط شیعوں میں آ جائیں، ایک دوسرے سے خوب الجھے ہوئے موجود ہیں۔ یعنی اگر بالفرض ایک خیالی تصور کریں، کیونکہ خیالی تصور حقیقت نہیں ہوتا اور حقیقت بن بھی نہیں سکتا، خیالات کبھی حقیقت نہیں بنتے۔ تصور کریں شیعہ اس دنیا سے بالفرض ختم ہو گئے، اس کے بعد کس کی باری آئے گی؟ بریلویوں کی۔ بالفرض بریلوی ختم ہو گئے، پھر دیوبندی، کیونکہ اہل حدیث کے نزدیک یہ سب کافر ہیں، انہیں کہا جاتا ہے قبوری، قبر پرست، کیونکہ دیوبند بھی زیارت کرتے ہیں، بریلوی بھی زیارت کرتے ہیں۔ تو اہل حدیث نے دیوبند کے کفر کے اوپر باقاعدہ فتوے بھی دیے ہیں، کتابیں بھی لکھی ہیں، تبلیغی جماعت کو گمراہ جماعت قرار دیتے ہیں۔ فقہی مکاتب میں بڑا اختلاف ہے، کیونکہ اتفاق ہوا، ہمیں بھی ایک فرصت میسر ہوئی، اہل سنت جو دینی طبقہ ہے ان سے دینی علوم کے استفادے کا۔ شافعی اور حنفی خوب آپس میں ٹکراتے ہیں، حنبلی اور حنفی خوب آپس میں ٹکرائیں گے، اور ایک دوسرے سے خوب لڑائی اندر چلتی ہے، قبول نہیں کرتے ایک دوسرے کو، اسی طرح عقائدی طور پہ نہیں قبول کرتے۔ حتیٰ کہ آ جائیں ایک ہی طبقے میں، یہ جو سوشل میڈیا میں بڑی بڑی شخصیات بیٹھی ہوئی ہیں، دیوبند کے ہی علماء آپ پڑھ لیں، کیونکہ شیعوں کے نظر میں ہر وہ معروف عالم جو تبلیغات کرتا ہے، شیعوں کی نظر میں تو وہ اس طبقے کا یا اس مکتب فکر کا عالم ہے۔ آپ عالم کے نام لائیں، اسی فرقے کے عالم نے اسے مرتد، کافر، پتہ نہیں کیا کیا القابات دیے ہوئے ہیں۔ ادھر سے دوسری کی طرف سے ایک بچھاڑ ہے۔ صرف ایسا نہیں ہے کہ ایک فرقہ دوسرے کو کاٹ رہا ہے، دوسرا تیسرے کو کاٹ رہا ہے، بلکہ فرقے کے اندر ہی بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ گمراہ ہو گیا، یہ مرتد ہے، یہ کافر ہے۔ اور زیادہ بھی گہرائی میں نہ جائیں، سوشل میڈیا پہ جو 4-5 بڑے نام ہیں، دیوبند کے 4-5 بڑے نام اٹھا لیں، آپ 15-20 منٹ ہر ایک کو سنیں، آرام سے آ جائیں گے فتوے کفر کے۔ اپنوں ہی علماء کے بارے میں کہا یہ کافر ہو گیا ہے، مثلا حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں اس نے یہ بات کی، یہ مرتد ہے، یہ زندیق ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ ایک اور اہل حدیث ہے، اہل حدیث عالم کو ہی سنا رہا ہوگا، یہ مرتد ہے، یہ گمراہ ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ اسی طرح مکتب تشیع میں بھی ہے۔ اس کا یہ مطلب ہوا کہ خالی انتشار اور اختلاف، اس کے اسباب پیچھے بہت زیادہ ہیں، اور اکثر بیشتر اسباب وہ حب الدنیا ہے۔ اکثر بیشتر افراد اخلاقی تربیت کا فقدان ہے، کم فکری اور بے بصیرتی اور بے شعوری ہے، یہ اسباب ہیں۔ ماضی میں بھی ایسا ہی ہوا، مثلا خوارج، امیر المومنین علیہ السلام کا لشکر، خلیفہ برحق، امام وقت، امام زمان، اپنے دور کے امام علی علیہ السلام، جن کے کمالات، فضائل پورے معاشرے کو معلوم ہیں، جن کی شجاعت اور بہادری کی دھاک اپنوں اور غیروں سب پر بیٹھی ہوئی ہے، انہی کا لشکر 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ کوئی باہر سے نہیں افراد ہے، انہی کا لشکر ایک خوارج بن جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ خوارج کہتے تھے امیر المومنین علیہ السلام نعوذ باللہ کافر ہو گئے ہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہیں، ان کا یہ کہنا تھا۔ البتہ فرقے ہیں، بعد میں فرقے متوسط بھی بنے، جیسے عمان میں عبادیہ فرقہ ابھی بھی رہتا ہے، جیسے یمن میں زیدی ہیں، عمان میں خوارج کا ایک متوسط یعنی میانہ نظریات رکھنے والا فرقہ جو امام علی علیہ السلام کو مسلمان قرار دیتا ہے، لیکن نعوذ باللہ گناہ کی نسبت ان کی طرف دیتا ہے۔ عبادیہ فرقے کے سارے ہیں۔ ابھی تو ادھر دین ہی بیچارہ مشکوک ہو گیا ہے، کسی کا دین ہے یا نہیں ہے کچھ پتہ نہیں ہے۔ یہ جدید آفات میں سے جو مفاد پرستی کا مذہب اور الحاد کا مذہب جو پھیلتا جا رہا ہے، اس کی آفات میں سے ایک آفت ہے۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خوارج کہاں سے بنے؟
امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی ہی فوج سے یہ خوارج فکر بنی، اور انہوں نے قرار دیا کہ اگر آپ نے جا کے جنگ کی معاویہ بن ابی سفیان سے، اور یہ جو قرآن ہیں پورے بھی قرآن نہیں تھے، کیونکہ اس دور میں چمڑے پہ کوئی قرآن لکھا ہوتا، کوئی چھال پہ لکڑی کے لکھا ہوتا، بہرحال جس کے پاس جتنا قرآن تھا وہ اٹھایا اس نے اور کہا کہ قرآن سے یہ جنگ کی آپ لوگوں نے، جبکہ وہ قرآن کو ڈھال بنا رہے تھے اور ڈھال بنا کے فتنہ کھڑا کر رہے تھے، لیکن ان کے اندر عقل، بے بصیرتی، عقل کی کمی، بے بصیرتی، بے شعوری، وہ خوارج کے پورے گروہ کا سبب بن گئی، اور اس کے نتیجے میں امام علی علیہ السلام کی تدبیر کو انہوں نے ناکام کیا۔ لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ اختلافات، بہت سارے اختلافات ہیں کہ ان کے متعدد اسباب ہوتے ہیں، اور ان اسباب میں اہم ترین سبب کیا ہیں؟ ایک ہے حب الدنیا، حب الریاست، اور دوسرا اہم ترین سبب کیا ہے؟ بے شعوری، بے بصیرتی، یعنی ایک ہے دنیا پرست ہونا، جہاں دنیا پرستی ہے وہاں پہ اختلاف ہے۔ نمبر 2، اختلاف کا سبب ہونا بے شعوری، بے بصیرتی۔ اگر ہم بھی بے بصیرت ہوں تو یہ نہ سمجھے کہ ناصر ہیں اپنے زمانے کی حجت کے، اپنے دور میں دین اسلام کے ہم حمایتی ہیں۔ اگر بے بصیرت ہیں تو حمایتی نہیں ہیں۔ بابصیرت انسان، باشعور انسان، عقل و فکر کا حامل انسان وہ دین اسلام کا حمایتی بن سکتا ہے، ورنہ کمالات کے اعتبار سے علی بن ابی طالب علیہ السلام کی سطح کی شخصیت بھی امت کے درمیان آ جائے، یہ امت کے بے شعور اور بے بصیرت انسان، بے بصیرت افراد اس حجت الہی اور باکمال شخصیت کی تدبیر کو ناکام کر دیں گے۔ وہ انسانوں کے اندر ہی ہوتے ہیں، اسی لیے عقل و شعور کی تاکید روایات میں بھی وارد ہوئی، آیات کریمہ میں تو کثرت سے تعقل اور تدبر اور تفکر کی بات ہوئی۔ تو یہ ہمارے پاس ایک اختلاف کے اسباب تھے۔ بعض اختلافات ہیں کہ ان کا علاج ہے حب الدنیا کا علاج کیا جائے، بعض اختلافات ہیں ادھر عقل و شعور دیا جائے، اور اختلاف جب جنم لیتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ فرقے ہی، دو فرقوں کے درمیان کوئی لڑائی ہو، بلکہ ایک ہی قرآن، ایک ہی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی، ایک قرآن کا قائل، نماز روزہ کا پابند انسان، وہ اپنے ہی دوسرے بھائی کے خلاف ہو جائے گا، اسی کے خلاف آ کے وہ اس کی گردن کاٹے گا۔ یہ پاکستان میں جو خودکش حملے ہوئے، یہ فقط شیعوں پہ خودکش حملے ہوئے نہیں، بریلویوں کی مسجدیں بھی اڑائی گئیں، ان کے بھی جلسوں جلوسوں کے اندر خودکش حملے ہوئے۔ اچھا صرف بریلویوں پہ ہوئے نہیں، دیوبندی تبلیغی جماعت کے اندر کتنے حملے ہوئے، تبلیغی جماعت کو ہی اڑایا گیا۔ صرف ان میں ہوئے نہیں، فقط ادھر نہیں، مارکیٹوں میں جو عام افراد خرید و فروخت کر رہے ہیں انہیں بھی اڑایا گیا۔ جب آتے ہیں تو اس طرح سے پھر افراد معاشرے کے اندر کٹتے ہیں۔ لہذا علاج کہاں پر موجود ہے؟ اسلامی تعلیمات میں۔ اسلامی تعلیمات میں کیا ہے؟ اخلاقی طور پہ تربیت کرے، تعصب سے پاک ہو۔ تعصب انسان کو اسی جگہ اور اسی مرض میں لے آتا ہے۔ اس لیے ہمارے ہاں اہل بیت علیہ السلام سے صحیح السند روایات وارد ہوئی ہیں کہ جس کے دل میں ذرہ برابر تعصب ہوگا، الکافی کی روایات ہیں، ذرہ برابر تعصب، وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ ایک دفعہ دین کی حمایت ہے دینداری کی وجہ سے، ایمان کی وجہ سے، ایک دفعہ دین کی حمایت ہے تعصب کی وجہ سے، دونوں کے نتائج جدا ہیں۔ ایک دفعہ دینی حمایت کیوں ہوتی ہے؟ پیچھے سبب کیا ہے؟ ایمان، ایمان، نور ایمان کی وجہ سے ہے، اور ایک مرتبہ کیا ہے سبب؟ تعصب ہے۔ لہذا تعصب کی صورت میں بارگاہ الہی میں وہ اس کی زحمتیں، اس کی کاوشیں قبول نہیں ہیں۔ یہ فتنے تعصب سے پھیلتے ہیں۔ ادھر ہمارا ان موضوعات کو بیان کرنا مقصد تعصب نہیں ہے، فرقہ واریت نہیں ہے۔
فرقہ واریت ایک ہی فرقے کے اندر کتنے ہی فرقے ہیں. ابھی آپ پاکستان میں فقط تبلیغی جماعت لے لیں، اس تبلیغی جماعت میں کتنی جماعتیں ہیں، حیران ہو جائیں گے. کوئی اہل ذکر بنے ہوئے ہیں، کوئی حیاتی ہیں، کوئی مماتی ہیں، کوئی پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں. ایک ہی گروہ کے اندر کتنے گروہ ہیں. اہل حدیث کے اندر چلے جائے پتہ نہیں کتنے ہی گروہ ہیں. لہذا اس سے ہمیں یہ پتہ لگا کہ ان جگہوں پہ جب ہم اختلاف یہاں پہ ڈسکس کر رہے ہیں، اکثر بیشتر اختلاف قابل حل ہیں. جو قابل حل اختلافات ہیں انہیں حل کرنا چاہیے. اور بعض ایسے اختلافات ہیں کہ جن کو آپ نہیں حل کر سکتے، اس کی بنیادی وجہ اس کی نوعیت ہی ایسی ہے. اس جگہ پر کیا کریں؟ اس کا حل کرنے سے مراد یہ کہ ادھر اختلاف حل نہیں ہو سکتا، لیکن اس اختلاف کے اثرات اور نتائج انہیں قابو کیا جا سکتا ہے. لیکن اکثر بیشتر اختلاف کیسے ہوتے ہیں؟ وہ قابل حل ہیں، کیونکہ ان اختلافات کی بنیاد کس کے اوپر کھڑی ہے؟ حب الدنیا. اس اختلاف کی بنیاد کس پہ کھڑی ہے؟ اخلاق سیئہ یعنی تعصب کے اوپر کھڑی ہے. تعصب کو دور کرنا چاہیے. تعصب کیا ہے؟ چونکہ میں یہ نظریہ رکھتا ہوں اور میرا نظریہ ہی بس ٹھیک ہے، چونکہ میں اس فرقے سے ہوں، بس دفاع کرنا ہی کرنا. دین، حق، ایمان، کوئی تو میزان ہونا چاہیے انسان کے پاس. بس آپ نے ملاحظہ کیا یہ جو ہم ایک اپنے معاشرے میں بھرمار دیکھتے ہیں اختلافات کی، ان کی بنیاد ہے تعصب، ان کی بنیاد ہے بد اخلاقی، ان کی بنیاد ہے حب الدنیا. اور یہ جب بنیادیں ہوں تو یہ دو فرقوں کے فقط نہیں لڑاتی، فرقے کے اندر بھی کئی گروہ بنا دیتی ہیں اور لڑاتی ہیں. ابھی آپ یہ دیکھیں کہ دانشور ایک ہی ہے. اہل حدیث ابھی پکڑ لیں، کیونکہ اہل حدیث دانشور بڑے ابھرے ہوئے ہیں پاکستان میں. فتوے ایک دوسرے کے خلاف دیے ہوئے ہیں. گارڈ رکھنے پڑتے ہیں اپنوں کے ہی، اپنوں سے بچانے کے لیے گارڈ رکھنے پڑتے ہیں، دوسروں سے نہیں. شیعوں نے آ کے نہیں مارنا، اپنے ہی فرقے کا اگلے کو نہ قتل کر دے، اس سے بچاؤ کے لیے گارڈ رکھنے پڑتے ہیں. اور یہ معروف شخصیات بکھری پڑی ہیں ہمارے سوشل میڈیا میں ہی. بریلویوں کے اندر بھی اسی طرح سے جماعتیں بنی ہوئی ہیں. کوئی جماعت کیا نعرہ لگاتی ہے، کوئی کیا نعرہ لگاتی ہے. اسی طرح مکتب تشیع میں بھی ہیں کہ کوئی بھی اس سے باہر نہیں ہے. لہذا جب اختلافات کی وجہ حب الدنیا، جب اختلافات کی وجہ بد اخلاقی، تعصب، اختلافات کی وجہ کم عقلی، بے بصیرتی، بے شعوری ہو، تو وہاں پر ایک فرقہ دوسرے فرقے سے نہیں، فرقے کے اندر گروہ سے ٹکراتے ہیں. گھر کے اندر ہی ایک دوسرے کو بندے مارتے ہیں، دشمن بن جاتے ہیں. اور اس کا علاج کیا ہے؟ اس مرض کا اس معاشرے کے اندر علاج کیا جائے. تعصب کی بیماری کا علاج کیا جائے جو معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے. بے بصیرتی اور بے عقلی، بے شعوری، اس کا علاج کیا جائے، شعور دیا جائے. شعور صرف معلومات کا نام نہیں ہے. شعوری کیفیت ایک مرحلے کا نام ہے معلومات کے. عام سادہ معلومات لے لینا فقط اتنا کافی نہیں ہے. لیکن بعض ایسی اختلافات کی نوعیتیں ہوتی ہیں کہ وہ زمانے ماضی میں چونکہ انجام بعض واقعات پا گئے، اور وہ جو انجام پا گئے ہیں اس کے مختلف طرح کے ہمارے پاس اسباب پہنچے ہیں. مثلا ایک فرقے کے نظر میں حضرت ابوبکر اور حضرت عمر بن خطاب، ان کے فضائل در فضائل پہنچے ہیں. روش صحابہ سے بہت ساری روایتیں آئی ہیں. اگر ہم طریق صحابہ و روش صحابہ کرام کو معتبر قرار دیں تو لا محالہ ہمیں قائل ہونا پڑے گا ان فضائل کا، لا محالہ، چونکہ فضائل اس درجے کے ہیں. دوسری طرف مکتب اہل بیت علیہ السلام کی طرف آئیں تو ایک بھی صحیح سند روایت و معتبر روایت یا شیعہ طرق سے روایت ایسی نہیں ہے کہ جس میں خلیفہ اول و خلیفہ دوم کے فضائل آئے ہوں، ان کی شخصیت کا کوئی روحانی اور بلند ترین مقام آیا ہو. اب جب یہ دو روشیں جدا ہوئیں تو ادھر کیسے تقاضا کریں کہ ایک اتنے بڑے فضائل کے اوپر حامل شخصیت کا قائل ہو جائے اور دوسری طرف بالکل فضائل کا بیان ہی نہیں ہے اصلاً، وہاں پہ قائل کیا جائے کہ جس طرح سے وہ فضائل کے قائل ہیں آپ بھی انہی فضائل کے قائل ہوں؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ حتیٰ کہ مکتب تشیع میں
خلفاء کے بارے میں، خصوصاً حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے بارے میں اگر کوئی فضیلت کی روایت آئی ہے وہ اہل سنت طرق سے ہے. مثلا کشف الغمہ میں بعض روایتیں ہیں وہ اہل سنت طریق سے آئی ہیں، یعنی اہل سنت کتب سے وہ روایتیں نقل کی گئی ہیں. ایک بھی شیعہ کتاب میں ایک بھی ایسی روایت نہیں ہے جو فضیلت کے اوپر، کسی بلند مقام کے اوپر، یعنی علمی اعتبار سے تمام صحابہ میں قوی ہوں، شجاعت کے اعتبار سے غیر معمولی شجاعت کا کوئی مظہر دکھائی دے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی عنایات اور ان کی محبت اور ان کے الطاف عالیہ اس کے اعتبار سے کوئی واقعہ سامنے آئے، آپ دیکھیں گے نہیں ہے ایسا. اچھا، اب شیعہ دنیا جن شخصیات کی قائل ہیں ان کے بارے میں آپ دیکھیں، سوائے امام علی و جناب سیدہ و امام حسن و حسین علیہ السلام کے بقیہ کے فضائل نہیں ہیں کوئی. جو ہم ادھر دیکھتے ہیں مقام اور بلندی اور ولایت کا مقام، وہ اہل سنت حدیثوں میں یا تاریخ کی کتب میں اس طرح وارد نہیں ہوا. احترام اور تعظیم وارد ہوا ہے، لیکن یہ مقام اور فضیلت جو ہم سمجھتے ہیں اور شارع کی حیثیت دیتے ہیں امام علیہ السلام کو، اہل سنت کتب میں نہیں ہے. وہ کس طرح سے اس کے قائل ہو جائیں؟ حتیٰ کہ جناب سیدہ کے لیے یہ مقام کے وہ قائل نہیں ہیں، کیونکہ ان کی کتب میں وہ روایات اس نوعیت کی نہیں ہیں. امیر المومنین علیہ السلام کے بارے میں وہ روایات ان کے پاس ایک حد تک موجود ہیں، کیونکہ امام علی علیہ السلام کے فضائل کثیر ہیں، لیکن ان فضائل کی روایات کا چیپٹر ہی الگ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ تو فضائل کی روایتیں، عقائد کی روایتیں نہیں ہیں. شیعہ دنیا فضائل اور عقائد میں فرق نہیں کرتی. بس آپ نے ملاحظہ کیا کہ اس کا یہ مطلب ہے یہ اختلاف قابل حل نہیں ہے پھر، کیونکہ ایک طرف سے شواہد آ رہے ہیں بعض شخصیات کی بلندی کے، دوسری طرف سے شواہد آ رہے ہیں کسی اور شخصیت کی بلندی کے. کتابوں میں آئیں، اسانید موجود ہیں، قرائن اور شواہد موجود ہیں، مختلف علمی ضوابط موجود ہیں. بس ادھر پھر کیا کیا جائے؟ ادھر وہی کیا جائے جو رہبر معظم نے بیان فرمایا ہے. ایک دوسرے کے مقدسات کا احترام کریں، مقدسات کا احترام کریں ایک دوسرے کے، اسے مسلمان بھائی سمجھیں، اسے امت اسلامیہ قرار دیں، اسے ایک جسم واحد کی طرح قرار دیں، اس کے غم کو اپنا غم قرار دیا جائے، اس کے مسائل کو اپنے مسائل قرار دیا جائیں. مسجد ایک ہو، اس میں نماز ادا کی جائے، جس طریقے سے نماز کا طریقہ پہنچے وہ اس طریقے سے نماز کو انجام دے. لہذا جب یہ صورتحال بنے تو یہ امت اسلامیہ کی قوت کا باعث بن سکتا ہے. بس یہ دو امور ہیں، اس میں اختلاف ختم کرنے کی کوشش کرنا یہ ایک بیکار سی چیز ہے. اس اختلافات کو اپنے حدود میں محدود رکھنا یہ بے عیب چیز ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے اور ہونا بھی یہ چاہیے. تحقیقی تبادلہ خیال میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. تحقیقی تبادلہ خیال، علمی تنقید کرنے میں قواعد کی روشنی میں کسی قسم کا کوئی عیب نہیں ہے. عزت اور احترام، یعنی ایسا کوئی عمل انجام نہ دیا جائے جس سے تعصب کی فضا سامنے آئے، ایسا کوئی عمل انجام نہ دیا جائے جس سے امت اسلامیہ کو پارا پارا کرنے کی یا دشمنوں کی تقویت کا باعث بننے کی بات ہے. بالفاظ دیگر، آسان زبان میں اگر کہا جائے، ہمیں اس عمل کو انجام دینا چاہیے جو ائمہ علیہ السلام نے خود اپنی سیرت سے رقم کیا ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ امت اسلامیہ کے مفاد کے لیے قدم اٹھانا ہے، وہ دین حق کو بیان کرنا ہے ایسی تدبیر کے ذریعے سے جس سے امت اسلامیہ ایک امت بن کے ہمارے سامنے آئے، جس سے تعصب کی فضا کو دور کیا جائے، توحید کی بنیادوں کو قوی کیا جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ ارتباط قائم کیا جائے. یہی امام زمان علیہ السلام کے بارے میں شیعہ دنیا سے آپ روایتیں اٹھا کے لائیں. آپ کو دو کلمے بار بار ملیں گے جو بالعموم ہمارے ہاں ممبروں پہ اور عوام الناس کے جاری نہیں ہوتے. دو کلمے خصوصیت سے ملیں گے. پہلا کلمہ ہے محوریت قرآن. بار بار قرآن کریم کی بات کی جاتی ہے کہ جو حدود کتاب الہی کی پامال کر دیے گئے ان حدود کو قائم کیا جائے. دوسرا کیا ہے؟ جو سنت مٹا دی گئی رسول اللہ کی، اس سنت کا احیاء کیا جائے.
اور جب یہ کام کیا جائے گا تو لوگوں کو ایسا محسوس ہوگا گویا کہ نیا اور جدید دین آ گیا ہے۔ اس لیے غیبت نعمانی میں ایک چیپٹر ہے کہ جب امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے تو روایات بتاتی ہیں لوگوں کو محسوس ہوگا گویا کہ دین جدید آ گیا۔ اس لیے اس چیپٹر کا نام ہے کہ جاء الاسلام غریبا، جب اسلام آیا تھا تو لوگوں کے لیے وہ اجنبی تھا، لوگ پہچانتے ہی نہیں تھے۔ وَسَيَعُودُ غریبا، اور جب دوبارہ امت کے اندر اسلام اپنی کامل بنیادوں کے ساتھ لوٹ کے لایا جائے گا تو ان کو اجنبیت اس میں محسوس ہوگی، کیونکہ ہر فرقہ اپنے ہی حدود کے دائرے میں عمل کرنے کا عادی ہوگا۔ اس لیے قرآن اور سنت اس کلمے کو رب دیا جائے۔ یقیناً سنت کو جاننے کے یہی دو طریقے رہیں گے جدا جدا، ایک صحابہ کے ذریعے سے سنت رسول کو جانا جائے اور ایک اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے سے سنت کو جانا جائے۔ اہل سنت قائل ہیں صحابہ کرام کے ذریعے سے سنت ہمیں معلوم ہوگی، مکتب تشیع قائل ہیں کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ فقط اور فقط ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے طریق سے معلوم ہو سکتی ہے۔ لہذا یہ روش کے اختلاف اپنی جگہ پر اسی طریقے سے موجود ہوں گے۔ یہ ہمارے پاس صورت تھی ابتدائی طور پہ امت کے درمیان جو رحلت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اختلاف نے جنم لیا، ان میں سے بعض یا اکثر بیشتر اختلاف ہیں وہ ختم کیے جا سکتے ہیں، کیونکہ ان کی بنیاد تعصب ہے، ان کی بنیاد بے شعوری اور بے بصیرتی ہے، ان کی بنیاد حب الدنیا و حب الریاست ہے۔ لیکن بعض ایسے اختلاف ہیں جو تاریخی اور کتب اور حدیث اور روایات کے ذریعے سے الگ الگ طریقے سے پہنچے ہیں، اس میں اپنی حدود کے اندر اس کے اوپر خاموشی کے ساتھ عمل کیا جائے اور امت اسلامیہ کے نفع اور امت اسلامیہ کے بھلائی کے لیے جو امن و امان کے لیے، اس کی تشکیل کے لیے، اس کے وجود کے لیے جو عمل انجام پا سکتا ہے اس کو وجود دیا جائے۔ اور وہ کیا ہے؟ یہ حکمت دین اسلام کی حکمت ہے۔ یہ حکمت شیعہ سنی دونوں روایات میں حکمت وارد ہوئی ہے، اور وہ ہے کہ باہمی تنازع میں صبر کرے، جیسا کہ قرآن کریم کی آیت بھی ہے، اہل ایمان کو خطاب کیا گیا ہے اس میں کہ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، کہ مت آپس میں جھگڑو، ناکام ہو جاؤ گے، جتنے قوی بننا چاہتے ہو تم پھسل کے رہ جاؤ گے۔ پھر کیا کریں؟ فَاصْبِرُوا یا وَاصْبِرُوا، کہ صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، جو صبر کرے گا اللہ اس کے ساتھ ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی سے چہاردہ معصومین علیہم السلام کی حیات میں سب سے زیادہ نمایاں جو عمل دکھائی دے گا وہ آپ کو صبر ہے، وہ صبر آپ کو دکھائی دے گا۔ وہ صبر کسی کے خوف سے نہیں کیا گیا، وہ صبر امت اسلامیہ کے لیے۔ ہم تقیہ کا مفہوم رکھتے ہیں انفرادی جان بچانے کے طریقوں پہ۔ اگر اجتماعی تعلیمات دین اسلام کی غائب کر دی جائیں ہم قرآن نہیں سمجھ سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت اسلامی اور ریاست اسلامی کا قیام ان فلسفوں کو کبھی بھی نہیں سمجھ سکتے۔ مہدویت سے اس بندے کا تعلق جوڑ ہی نہیں سکتا۔ مہدویت نظریہ ہے پوری دنیا کے اوپر ایک اسلامی ریاست کا قیام، کبھی نہیں وہ سمجھ سکتا ائمہ علیہ السلام کے دکھ اور ان کے غم کو، ان کے ہدف کو۔ لہذا تقیہ کا تعلق اجتماعی دنیا سے، تقیہ یہ نہیں ہے کہ اپنا نظریہ بدل دو ظاہری طور پہ جھوٹ بول کے، یہ مناظروں میں تعریفیں بیان کی گئی ہیں۔ تقیہ یعنی اپنے آپ کو فساد سے بچا لو، وقایقی سے تقیہ ہے، یعنی اس دین اسلام نے جو تقوی کا درس دیا ہے وہی تقوی کا درس تقیہ ہے۔ تقیہ بدون تقوی نہیں ہے۔ فساد سے معاشرے کو بچا لو، قتل و غارت سے معاشرے کو بچا لو، امت کو انتشار سے بچا لیا جائے، امت اسلامیہ کو حق کو بچا لیا جائے، باطل کو دبانے کی کوششیں کی جائیں، یہ تدبیر الہی ہے تقیہ۔ دین اسلام نے اس کا درس دیا ہے کہ اجتماعی اسلام کی تعلیمات اس کو برپا کیا جائے،
بہرحال اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ جو ہم نے مسئلہ اٹھایا اس میں ہمارے لیے واضح موقف کیا آتا ہے، حق جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے ہمراہ ہے، اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا موقف قرآن کریم کے عین مطابق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معروف اور مشہور احادیث مبارکہ جو شریعت اسلام کے عنوان سے شیعہ سنی دنیا میں آئی ہیں وہ واضح ہیں، کیونکہ خلیفہ اول حضرت ابوبکر نے جو روایت بیان کی وہ استثناء کے اوپر دلالت کرتی ہے، جسے جناب سیدہ نے قبول نہیں کیا بلکہ اس کے مقابلے میں غضبناک ہوئیں، اور وہ جو روایت ہے انشاءاللہ اس کا بھی مورد نہیں ہے، گزشتہ دروس میں تجزیہ تحلیل عرض کیا جا چکا ہے۔ وہ روایتیں فقط ان افراد کے ساتھ ہیں کہ جو اس اختلاف کی صورت میں حضرت ابوبکر کے گروہ میں شامل ہوتے تھے۔ وہ روایت اصلاً ایسے افراد سے نہیں آئی کہ جو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا حامی گروہ شمار ہوتا تھا، ان سے یہ روایات اصلاً وارد نہیں ہوئیں۔ یہاں پہ ایک سوال ابھارتے ہیں، کیونکہ تحقیقی دنیا میں واپس آئیں اور اختلاف کے مورد کو ختم کرتے ہیں۔ ہم نے اختلاف کی مورد پہ ایک اور اسی ضمن میں روایت موجود ہے، لیکن اس کو اس لیے نہیں پڑھا جاتا کہ اس میں الفاظ بعض سخت ہیں، جیسے آسماً، غادراً، خائناً، اس طرح کے کلمات چونکہ آئے ہیں، اس لیے اس سے ہم چشم پوشی کرتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے اور شدید الفاظ وارد ہوئے ہیں، تو اس لیے اس کو، کیونکہ اختلاف کا بیان آ گیا، بنیادی اختلاف کا بیان آ گیا، وہ بھی میراث کا یہی مسئلہ ہے، اسی میں فدق کا مسئلہ آتا ہے، موقف دونوں طرف کے بیان ہوئے ہیں، لیکن اس میں بہت شدید قسم کا الفاظ استعمال ہوتے ہیں، اس لیے اسے ترک کرتے ہیں اور اپنی اس بحث پہ منتقل ہوتے ہیں کہ فدق اگر ہبہ تھا تو کوئی دلیل ہونی چاہیے، کیونکہ ہبہ ہم نے کسے قرار دیا تھا؟ ایک مال، ایک شخص نے ایک مال دوسرے کو دیا بغیر کسی عوض کے، اس کے مقابلے میں کوئی عوض قبول نہیں کیا۔ جب پہلے نے دیا تو دوسرا اس مال کا مالک اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک دوسرا اس کو قبول نہ کرے۔ ایجاب اور قبول ضروری ہے کیونکہ عقد ہے، یتضمن تملیک عین بلا عوض، یہ ہم نے فقہ امامیہ سے اس کی تعریف کو مطالعہ کیا۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فدق کی زمین جو کہ ایک گاؤں ہے اور چند نخلستانوں اور چند باغوں کے اوپر مشتمل تھی، جس میں پانی کے چشمے اور درخت، کھجوروں کے درخت تھے، اور اس دور میں مالی اموال کے اعتبار سے، اقتصادی عنوان سے ایک وافر اموال آنے کا ذخیرہ شمار ہوتا تھا، آیا یہ فدق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہبہ کیا یا نہیں کیا؟ اگر ہبہ کیا تو کیا دلیل ہے؟ اگر ہبہ کیا تو دلیل ہونی چاہیے، کیونکہ میراث اور ہبہ دو الگ الگ فقہی باب ہیں، فقہی ابواب میں دو الگ الگ ابواب ہیں۔ ہمارے ہاں توضیح مسائل جو چھپتی ہے اس میں چونکہ ہبہ کا چیپٹر نہیں ہے، عربی میں موجود ہے لیکن ترجمہ نہیں کیا جاتا، اور ایک خاص ماڈل اور انداز اور ساخت میں توضیح مسائل چھپ رہی ہے، اگرچہ آج کے دور میں یہ ضرورت سختی سے پیش آ رہی ہے کہ توضیح مسائل کے مسائل تبدیل کیے جائیں اور لوگوں کو جن مسائل کی اشد ضرورت ہے وہ مسائل وہاں پہ رقم کیے جائیں، اور آج کے دور میں ہبہ کے مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں کیونکہ یہ والا معاملہ کثیر تعداد میں اب موجود ہے، تو ہبہ لفظ سے اس لیے آشنائی نہیں ہو پاتی۔ نحلہ کے لفظ سے بھی یہ آتا ہے، عقد یا معاملہ جو دو افراد میں ہوتا ہے، ایجاب اور قبول ضروری ہے، اور ہبہ کے عنوان سے شیعہ سنی دونوں کتب میں موجود بھی ہے۔ اگر ہبہ ہوا تھا اس کے شواہد ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے؟ شیعہ سنی دونوں کتب میں ہونے چاہیے۔ پھر میراث کے عنوان سے بھی مال ملنا چاہیے، اور اگر خمس ہے تو وہ بھی ملنا چاہیے، لہذا جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ان کے لیے 3 اموال وہ بنتے ہیں۔ پہلا مال کیا ہے؟ میراث کے عنوان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جو ذاتی مال تھا یا ذاتی املاک تھیں وہ میراث کے عنوان سے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے پاس منتقل ہوں گی، قرآن اور شریعت اسلامی کے میراث کے احکام اور قوانین کے مطابق۔ اصل یہ ہے، اصل کیا ہے کہ جو میراث بنتی ہے وہ ورثہ میں
تقسیم ہو۔ دوسرا، اگر ہبہ کیا ہے تو جو موہوب لہو ہے، جسے ہبہ کیا گیا ہے، وہ مالک ہے اس کا شریعت کے احکام کے مطابق، کوئی اس سے نہیں وہ لے سکتا، کوئی لینے کا حقدار نہیں ہے۔ توجہ کریں اس کی طرف۔ تیسرا، اگر خمس کا مال بنتا ہے تو خمس کا مال جس کا حق اور حصہ بنتا ہے وہ اس کا مالک ہے، بے شک بعد میں ملے، دیر سے ملے، وقت پہ ملے، وہ اسے سلب نہیں کیا جا سکتا۔ یہ شریعت کے عمومی احکام ہیں جو تمام مسلمانوں پہ لاگو ہوتے ہیں۔ ادھر ایک اختلاف آ جاتا ہے، توجہ کریں، ادھر ایک اختلاف آ جاتا ہے، کیونکہ اب ہم جس بحث پہ منتقل ہو رہے ہیں وہ انفال، خمس اور مال فہ کی اصطلاحات ہیں۔ یہ اصطلاحات ہمارے ہاں کیونکہ بیان نہیں کی جاتی، اور بہت قلیل یا تو بیان ہے، میری نظر سے نہیں گزرا کہ اس کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہو ان موضوعات کے ذیل میں، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ اسے جانتے نہ، علماء جانتے ہیں، لیکن اس اصطلاحات سے دلچسپی رکھنے والے کم افراد ہوتے ہیں، اس لیے عموماً ممبروں پہ یا دروس میں بیان نہیں کیے جاتے، لیکن ہم اس کو انشاءاللہ تعالی اتنی سطح پہ بیان کریں گے کہ بنیادی اس کا جو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں بنیادی اس کا چہرہ ہے، ان اصطلاحات کے بنیادی معانی ہیں، وہ سب کے لیے آشکار ہو جائیں۔ لیکن اس سے پہلے ایک اہم اختلاف کی طرف توجہ، اور اس اختلاف کا ریشہ اور جڑ وہی ہے جو ہم نے 2 پوائنٹ یا 2 نکات آپ کی خدمت میں بیان کیے۔ یہ اختلاف یہ ہے، میراث شیعہ سنی دونوں میں اصل قاعدہ میراث میں یہ ہے کہ ورثہ میں تقسیم ہوگی، اور میراث بنتی ہی تب ہے جب میت وفات پا جائے، وإلا میراث نہیں بنتی۔ اگر ایک شخص اپنی زندگی میں میراث کے عنوان سے کوئی مال کسی کو دے دے، وہ میراث نہیں کہلائے گی، ہبہ کہلا سکتی ہے۔ یعنی باپ جو ہے اس کے اگر کئی اولاد ہوں، وہ ایک اولاد کو اپنی ساری ملکیت منتقل کر سکتا ہے، لیکن میراث کے عنوان سے نہیں، میراث کے عنوان سے نہیں، اپنی ملکیت کے عنوان سے، کیونکہ میراث میں شریعت اس مال کو اپنے ہاتھ میں لے لیتی ہے، وہ میت کی وصیتیں بھی اس کے ایک حصے کے علاوہ بقیہ میں جاری نہیں ہوتی۔ میراث کے اپنے احکام شیعہ سنی دونوں میں، تمام مکاتب فقہی اسلامیہ میں مشترک بعض احکام ہے شریعت کے، کیونکہ قرآن کریم کی واضح آشکار بینات آیات موجود ہیں ہمارے پاس۔ دوسرا چیپٹر ہے ہبہ، کہ واہب یعنی ایک شخص نے دوسرے موہوب لہو کو دے دی ایک چیز، جب دے دی وہ اس کا مالک ہے اگر اس نے قبول کر لیا، لہذا ملکیت سے کسی کی آپ بدون اجازت یا کسی قاعدہ قانون کے بغیر موہوب لہو سے جو اس کی ملکیت بن چکے اس کی ملکیت سے کچھ نہیں لے سکتے۔ نمبر 3، قرآن کریم میں واضح طور پہ خمس کے احکام وارد ہو گئے، سورہ انفال میں واضح طور پہ آ گیا، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَذِي الْقُرْبَى کہ آگے بھی آیت ہے، واضح طور پہ خمس کا بیان آ گیا۔ اور اس آیت کریمہ میں للرسول وَلِذِي الْقُرْبَى واو کے ذریعے سے عطف کیا گیا، 2 طبقے بنا دیے، لہذا ذی القربہ کا حق تو جناب سیدہ کو حتماً و حتماً دیا جائے گا، لیکن جو رسول کا مال ہے وہ میراث بن کے جناب سیدہ کے ہاتھ میں آئے گا۔ لہذا خمس کوئی لے سکتا ہے، کیونکہ خمس جو اللہ نے لام تملیک ہے، ملکیت کو شو کر رہی ہے، للہ وللرسول ولذی القربہ، یہاں پہ لام تملیک کے معنی میں ہے، مالک ہے جس کا خمس حق ہے۔ ادھر اختلاف کہاں پہ آیا؟ اہل سنت قائل ہیں بعض روایات کی بنیاد پہ، توجہ کریں، اہل سنت قائل ہیں بعض روایات، اور یہ روایات بھی جنہوں نے بیان کی ہیں وہ اس دور میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے جن سے اختلاف کیا ان کا وہ گروہ شمار ہوتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اس روایت کو بیان کیا، حضرت عمر بن خطاب نے بیان کیا، ام المؤمنین حضرت عائشہ نے بیان کیا، یا حضرت ابو ہریرہ سے وہ روایت وارد ہوئی۔ اس طرح سے فقط ان گروہ سے ہے کہ جو اس وقت میں خلیفہ اول کے حمایتی یا ان کے پیرو شمار ہوتے تھے۔ اہل سنت ان روایات کے، کیونکہ وہ صحابہ کرام سے دین لینے کے روش کے قائل ہیں،
اور یہ سارے صحابہ کرام، بلکہ صحابہ کرام میں کبار صحابہ کہلاتے ہیں، تو حتماً وہ بعنوان دین لیں گے۔ وہ اس بات کے قائل ہیں کہ یہ بات درست ہے کہ یہ تمام مسلمانوں پہ شریعت کے عمومی احکام لاگو ہوں گے، الا ایک شخصیت استثناء ہے، اور وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مال۔ جو مال رسول ہے وہ اس طرح سے تقسیم نہیں ہوگا۔ اچھا وہ کیا ہے؟ شیعہ کسی استثناء کے قائل نہیں ہیں، وہ قرآن کریم چونکہ وہ اہل بیت علیہ السلام کے طریق سے لینے کے قائل ہیں، مکتب اہل بیت علیہ السلام میں ایسی کوئی صحیح سند روایت موجود نہیں ہے۔ ایک اخلاقی باب میں روایت موجود ہے جو مناظروں میں پیش کرتے ہیں، اس سے فقہی حکم اخذ نہیں ہو سکتا، بہرحال وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ کوئی ہمارے پاس اس موضوع کا استثناء موجود نہیں ہے، اس لیے مکتب اہل بیت علیہ السلام مکتب تشیع شدت کے ساتھ اس بات کے قائل ہیں کہ قرآن کے عمومی احکام میراث کے باب میں، خمس کے باب میں، یا روایات کے اندر احادیث نبویہ میں اہل سنت ہوں یا شیعہ ہوں، ہبہ کے باب میں جو احادیث وارد ہوئی ہیں وہ تمام کے تمام امت اسلامیہ کو شامل ہیں، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شامل ہیں۔ یہ مکتب تشیع کا نظریہ ہے۔ اہل سنت قائل ہیں کہ نہیں، سب مسلمانوں کو شامل ہیں الا رسول اللہ کو۔ اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مال میں میراث ان کے ورثاء کو نہیں دی جائے گی۔ قرآن کہتا ہے کہ دی جائے گی، وہ کہتے ہیں نہیں، اس لیے کہ حدیث موجود ہے، اور یہ حدیث اس عموم کو آ کے خاص کر دے گی، تخصیص دے گی۔ ہبہ میں بھی نہیں دی جائے گی۔ اگر ہبہ کر دیا ہے تو پہلی بات ہے دلیل لاؤ کہ ہبہ کر دیا، اہل سنت یہ کہتے ہیں۔ لیکن اگر ہبہ کر دیا اس کے باوجود ایک روایت موجود ہے اہل سنت میں، یہ اس کے علاوہ لا نورث ما ترکنا یا ما ترکناہ فہو صدقہ، بعض مختلف تعبیرات کے ساتھ ہے لیکن معنی ایک ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور ہے کہ اگر اطعام کے نام سے اطعمہ ادھر لفظ وارد ہوا ہے، اگر ایک نبی اپنی زندگی میں کسی کو طعمہ کے طور پہ دیتا ہے، یعنی وہ شے کسی کو دے دیتا ہے کہ تم استفادہ کرو، تو جیسے ہی اس نبی کی رحلت ہوتی ہے یا اس دنیا سے وفات ہوتی ہے، وہ مال اس سے لے لیا جائے گا۔ اگر بالفرض ہبہ کر دیا بھی جاتا ہے، یہ طعمہ کہلاتا، اور وہ صحیح سند اہل سنت میں صحابہ کے طریق سے صحیح سند روایت بنتی ہیں یہ دونوں، لہذا ہبہ کر دیا جاتا ہے تب بھی استثناء موجود ہے۔ اگر خمس کا مال ہے تو اگر جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو دے دیا گیا وہ تو ٹھیک ہے، ذی القربہ کے عنوان سے ان کے حصے میں شمار ہو جائے گا۔ یقیناً وہ اتنا مال نہیں ہوتا کہ حکومتی کاوشیں اور کوششیں کی جا سکیں، اور رسول اللہ کا جو مال تھا وہ رسول اللہ کی ذاتی ملکیت شمار ہوگا، اور ذاتی ملکیت بننے کے بعد وہ بھی صدقہ شمار ہوگا اور حکومت کا مال بن جائے گا۔ آپ نے دیکھا کہ ان کے ہاں 2 نوع کی روایتیں ہیں، اس کی بنیاد پہ وہ استثناء کے قائل ہیں، اور اس استثناء کی وجہ سے وہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ تک نہیں اس بات کے قائل کہ ان تک یہ حق پہنچے۔ یہ روایتیں آیا تمام صحابہ میں قابل قبول تھیں؟ ادھر بہت سارے اب مسائل اور سوالات کھڑے ہوتے ہیں، یعنی میراث کا جس خاندان سے تعلق تھا ہونا تو یہ چاہیے تھا رسول اللہ سب سے پہلے اس خاندان کو بتائیں۔ مثلا آپ کی یہ مال ہے اور آپ کے مال میں آپ کے بچوں کا حق عمومی قواعد اور شریعت کے قانون کے مطابق نکلتا ہے، آپ کے پاس ایک قانون آ جاتا ہے جس کے مطابق وہ قانون آپ پہ لاگو ہوگا اور آپ کے بیوی بچوں تک وہ میراث نہیں آپ کی پہنچے گی، اس کی خبر آپ اپنے گھر والوں کو نہیں دیتے، بلکہ آپ باہر کسی ایک بندے کو فقط بتاتے ہیں، امت کو بھی نہیں بتاتے، ایک فرد کو بتاتے ہیں بس، یا 3-4 بندوں کو بتاتے ہیں، بقیہ کسی کو بتاتا ہی نہیں ہے، نہ گھر اطلاع دی، نہ امت اسلامیہ میں عمومی طور پہ کسی کو، حتیٰ کہ امیر المومنین امام علی علیہ السلام کو نہیں خبر، جناب سیدہ جو گھر کے فرد ہیں انہیں نہیں پتہ، امہات المومنین کو نہیں پتہ۔ اس لیے بخاری مسلم میں یا دیگر جگہوں پہ روایت وارد ہوئی، امہات المومنین نے سب نے مل کے، کیونکہ بہت ڈرتی اور گھبراتی تھی حضرت عمر بن خطاب سے، اس لیے انہوں نے حضرت عثمان کو قائل کیا کہ جاؤ ہمارے حق کے بارے میں سوال کرو، کوئی ہمارا بھی میراث کا حق بنتا ہے۔ تو وہاں پہ جناب ام المومنین حضرت عائشہ نے سختی کے ساتھ جھاڑ دیا کہ کیا یہ حدیث تم لوگوں نے نہیں سنی؟ تو انہوں نے نہیں سنی ہوئی تھی، تبھی تو بھیج رہی تھی وہ۔ تو بس سامنے یہ دیکھا، یہ ایک تعجب کی بات ہے، آیا کار رسالت
شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چند افراد کو بتا کے امت تک پہنچایا، یا جو امت سے ربط رکھتی تھی پوری امت کو اس سے خبردار کرتے تھے؟ جو گھر کے مسائل تھے گھر والوں کو پہلے بتائیں گے۔ لہذا یہاں پہ اس حوالے سے چند سوالات ابھرتے ہیں انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں اس کا، اور مال انفال، مال فے اور خمس کے اموال اور ان اصطلاحات کا جائزہ لیں گے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔